خالق کائنات جل جلالہ نے ان لوگوں کے شر سے بطور خاص بچنے کا حکم دیا ہے اور ان سے کسی طرح کی مناسبت رکھنے سے ہمیں روکا ہے اور اجتناب کا حکم عطا فرمایا. اور یہ شروع سے ہی ایسا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ جس میں آزمائش ابتلا کا زمانہ دور صحابہ میں ہی گزرا اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ کو ایسے فتنے کا سامنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر قدم پہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کے آغاز میں ہی منافقین کا حال جہاں رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں یہ کہا جائے کہ زمین میں فساد مت کرو. کنہیں؟ منافقین کو، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا اندر سے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. تو اللہ نے کہا کہ جب انہیں یہ کہا جائے کہ تم فساد مت کرو تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح والے ہیں، ہمارے اندر تو فساد نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہیں. چوٹی کے فسادی ہر وقت فساد کرتے ہیں، لیکن جب انہیں کہا جائے کہ فساد کیوں کرتے ہو، فساد نہ کرو، تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اصلاح والے ہیں. اور اس طرح کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے اندر تو فساد نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. انما کا استعمال ہے، صرف جواب نہیں دیتے نحن مصلحون، انما نحن مصلحون جو کلمہ حسر ہے، یعنی وہ بڑا شدت والا جواب اور اپنی پوری صفائی دیتے ہیں کہ تم اچھے لوگ ہو، ہمیں فسادی سمجھتے ہو. انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح والے، ہمارے اندر تو فساد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ طبقہ اس وقت بھی موجود تھا، ایک طرف مومن ہے دوسری طرف کافر ہے اور درمیان میں یہ فسادی طبقہ ہے. اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے آغاز میں زیادہ آیتیں ان کے بارے میں نازل فرمائی. جو سمپل کافر تھے ان کے بارے میں تھوڑی آیتیں، اور یہ جو درمیان کا طبقہ تھا، جو مسلمانوں اور کافروں کے بیچ منافقین کا طبقہ تھا، رب ذوالجلال نے ان کے رد کے لیے زیادہ آیات نازل فرمائی کہ ان کو پہچاننا اور پھر ان سے دور رہنا، اس کی جو اہمیت ہے وہ امت پر واضح ہو جائے. اب یہ تو اس نص قطعی سے، نغمہ جبریل سے، کتاب لا ریب سے ثابت ہوا کہ اس طرح طبقے تین ہیں. ایک ہے حق پرستوں کا، دوسرا ہے باطل پرستوں کا، اور تیسرا وہ باطل جو حق کی آڑ میں موجود ہے باطل لیکن کہتے آمنا، ہم ایمان لائے. ایک تو وہ ہے نا کہ وہ کہتے ہم نہیں لائے ایمان، اعلانیہ ننگے کہتے ہم ایمان نہیں لائے، وہ واضح کافر. لیکن یہ درمیان میں مخنث طبقہ ہے فکری طور پر کہ یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، لیکن اندر دل میں کفر موجود ہے. ان لوگوں کی عادتیں کیسی ہیں کہ جب ان کا فساد واضح ہو جائے اور ان کو کوئی فسادی کہے تو یہ اپنے اوپر یہ الزام لینے کو تیار ہی نہیں کہ ہم فسادی ہیں، بلکہ وہ اپنے مخالفین کو فسادی کہنے کی کوشش کرتے ہیں. انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح والے ہیں، فساد کرنے والا کوئی اور ہوگا، ہم اصلاح پسند ہیں، اصلاح والے ہیں. تو قرآن مجید برہان رشید کی اس سچی خبر سے یہ پتہ چلا کہ یہ باطل جو حق کے روپ میں چھپ جاتا ہے، یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں چھپا رہوں اور میرے چہرے سے پردہ کوئی نہ ہٹائے. ان کو جب کہا جائے اللہ کے قرآن کے مطابق کہ تم جھوٹے ہو، فسادی ہو، تو وہ آگے چپ نہیں کرتے، وہ پھر بھی بولتے ہیں، جواب دیتے ہیں. یہ اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے آپ کو جھوٹا سننے کے بعد چپ کریں. وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جواب میں ایسا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں انما نحن مصلحون. انما کلمہ حسر یہاں پر لایا گیا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو 1% بھی فسادی نہیں، ہم تو 100% اصلاح کرنے والے ہیں. اب رب ذوالجلال نے اس کے بعد اپنا قول پھر صادر فرمایا. جس وقت انہوں نے یہ جواب میں کہہ دیا کہ ہم تو اصلاح والے ہیں، تو رب ذوالجلال حق پرستوں کو یہ طریقہ بتاتا کہ جب یہ چھپے ہوئے جو ہے باطل کے لوگ
حق کے پردے کے اندر ایسا کہیں تمہارا یہ کام نہیں، تم چپ کر جاؤ، کہ چونکہ اب وہ اپنی بڑی صفائی پیش کر رہے ہیں لہذا ہم اگرچہ دل سے نہ مانیں لیکن چپ کر جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، الا انہم هم المفسدون، وہ ہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ ہم فسادی۔ تب اس سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کے قرآن کا مزاج یہ ہے، اور ہمارا جو طریقہ تبلیغ ہے مسلمانوں کا، اس کا یہ ضروری حصہ ہے کہ جب باطل حق کے پردے میں چھپے اور باطل کو کوسا جائے اور باطل کہے کہ نہیں میں تو حق والا ہوں اور میرے پاس حق ہے، اب اس کے بعد حق پرستوں کا پھر حق بنتا ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ تم چھپ نہیں سکو گے، اللہ نے تمہارا پردہ چاک کر دیا ہے۔ چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیت کے اندر یہ چیز واضح کر دی اپنی طرف سے بیان کر کے، اور اللہ کے انداز تبلیغ سے ہم نے اپنا انداز تبلیغ استوار کرنا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے دعوے پر آگے خاموشی اختیار نہیں کی کہ وہ کہتے ہیں ہم حق والے ہیں تو آگے بات ختم کر دی جائے۔ اللہ نے ان کا رد ضروری سمجھا کہ وہ باطل پرست ہیں، حق کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح والے ہیں، لیکن حق پرستوں تم نے یہ بتانا ہے کہ تم فساد ہی فساد والے ہو۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ نے الا تنبیہ کے طور پر بھی استعمال کیا، پھر انا کو بھی استعمال کیا، پھر ہم کو بھی استعمال کیا جو درمیان میں ضمیر فصل ہے۔ اس انداز میں تین طریقوں سے رب ذوالجلال نے آگے تاکید کے ساتھ کہا کہ تم فساد کی نفی مت کرو، تم ہی فسادی ہو، تمہارے اندر ہی فساد ہے اور تم ہی کائنات کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے ہو۔ الا انہم هم المفسدون، صرف یہ کہا جا سکتا تھا انہم المفسدون کہ وہ فساد والے ہیں، لیکن درمیان میں ایک اور ہم ہے، الا انہم هم المفسدون، یہ ہم جو ہے یہ پوری طرح پردہ چاک کرنے کے لیے کہ قیامت تک کے لیے حق پرستوں تم نے باطل کو چھوڑنا نہیں، جو چھپا ہے پردے میں اس کا پردہ چاک کرنا ہے اور ان پر یہ واضح کرنا ہے کہ تم ہی ہو، تمہارا ہی فساد ہے۔ یعنی وہ 1% ماننے کو تیار نہیں، قرآن کہہ رہا ہے 100% تم میں موجود ہے، یعنی یہ الفاظ کا انداز ہے، اللہ کے قرآن کی بلاغت ہے۔ الا بھی ہے، انا بھی ہے، اور پھر ہم جو بیچ میں ہے ہم وہ ضمیر فصل وہ بھی ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ ولکن لا یشعرون، لیکن ان لوگوں کو شعور نہیں ہے، وہی فسادی ہیں۔ ہم کے لحاظ سے ترجمے کے لحاظ سے غیب کا استعمال کریں گے کہ ان سے کہا گیا کہ تم فساد نہ کرو، وہ تو کہتے ہم تو اصلاح والے ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں، وہی الا انہم هم المفسدون، وہی فسادی ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اس حد تک فساد میں رچ بس چکے ہیں کہ ان کا یہ مزاج نہیں رہا کہ انہیں فساد کا پتہ چلے۔ اب ایک بندہ جو کبھی کبھار اس کو بدبو آئے کسی چیز سے تو اس کو پتہ چل جاتا، اور جو ہر وقت ہی بدبو میں رہے اس کی حیثی ماری جاتی ہے بدبو سمجھنے والے، وہ بدبو میں رہ کے اس کا دماغ ہی ایسا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تھوڑا یہ طبقہ فساد میں رہ کے ان کی سوچ ایسی فسادی ہو گئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ فساد ہے کیا، لہذا فساد میں ہونے کے باوجود ان کو فساد کی خبر ہی نہیں ہو رہی۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے یعنی بڑے تند و تیز لہجے کے اندر شدت کے ساتھ ان لوگوں کا رد کر دیا کہ تم اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو اور اپنے اصلاحی ہونے کا اعلان کر رہے ہو، تمہارے میں کسی طرح کوئی اصلاح کا وصف نہیں ہے، تمہارے اندر فساد ہی فساد ہے، اور اس فساد کو فساد کہنا، اس فساد کو واضح کرنا یہ کوئی ناہموار تبلیغ کا انداز نہیں ہے، یہ وہ انداز ہے جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس امت کو خود عطا فرمایا ہے۔ اب یہ کہاں سے لے کر سلسلہ چلا اور آج تک یہ سلسلہ پہنچا، مختلف حق کے منظر ہیں جن میں باطل چھپا ہوا ہے۔ کہیں قرآن کی دعوت کے اندر سامنے قرآن رکھ، کہیں ہاتھ میں بخاری شریف پکڑ کے، کہیں مسجد میں نمازیوں کی تعداد شو کر کے، کہیں دینی کاموں میں دینی کیمپ ان کے اندر اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لحاظ سے، اور کہیں اس انداز میں کہ ہم
तौहीद वाले, कहीं इस अंदाज में कि हम हुब्बे सहाबा वाले, कहीं इस अंदाज में कि हम हुब्बे अहले बैत वाले। और आज के जनरल हालात के लिहाज से हक की बातों में बातिल के छुपने का अंदाज, वो अमेरिका का ये कहना कि मैं इंसानी हुकूक का अलंबरदार हूं, उसका ये कहना कि मैं अकवाम को आजादी दिलवाता हूं और उनको जुल्म से निजात देता हूं, उसका कहीं यह कहना कि मैं समाज की खिदमत की बुनियाद पर इंसानियत के लिए खिदमत कर रहा हूं। इन सच्ची बातों के अंदर अपनी दरिंदगी को छुपाना, ये वो अमेरिका उसके हवारियों की साजिशें हैं। और ऐसे ही फिर अपनी अनानियत, अपनी वहशत को शरीयत का नाम देकर और अमेरिका की मुखालफत का जो हक है उसमें अपने बातिल को छुपाकर मुल्क में धमाके करना और मुसलमानों के सर धड़ जुदा करना और मुस्लिम उम्मा के खून से खेलना, ये सारे मुख्तलिफ रूप हैं इस जमाने तक कि जहां बातिल हक के पर्दे में छुपने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम बातिल को हक के पर्दे में नहीं छुपने देंगे, बल्कि पर्दा हटा के हम वाज़ेह करेंगे कि ये बातिल है जो हक की आड़ में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।